تو اللہ تعالیٰ کسی ازمائش میں نہ ڈالے۔ تو یہ جو میں نسخہ بتا رہا ہوں نا، اس کو جیسے ہی آدمی کو دیکھے نا کہ مجھے تسبیحات یعنی کہ مجھے سستی، کاہلی یا نیند آنا شروع ہو گئی ہے، وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے بغیر گنے۔ یہ تو نماز میں ہے نا، نماز کے بعد ہے نا، 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کو کھلا پڑھ سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے، جو صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کو 100 غلام اسماعیل علیہ السلام کے دور کے آزاد کرنے کا ثواب ہے، جو 100 بار اس کو پڑھتا ہے۔ جو الحمدللہ پڑھتا ہے اس کو 100 اونٹ صدقہ کرنے کا۔ جو الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے 100 بار، اس کو 100 گھوڑے جنگ کی تیاری والے جو ہوتے ہیں، لگڑ نہیں، جنگ کی تیاری والے گھوڑے۔ تو یہ میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لالچی بنایا، ہرسی بنایا۔ اب آپ کی مرضی، یا آخرت کی ہرس کر لیں یا دنیا کی کر لیں۔ 4 منٹ لگتے ہیں ہاں، ٹوٹل 4 منٹ اس تسبیح۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی تسبیح آدمی شروع کرتا ہے نا تو اس کو بھاری محسوس ہوتی ہے، یار اینی دیر اس کا توڑ میں نے جو کیا نا، اور سٹاپ واچ لگاؤ تو اس کو پڑھنا شروع کرو۔ جو آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں کہوگے یار ہے وہ 3 باری اخلاص فلق ناس 2 منٹاں چ پڑے گی، اس تو بھی کٹ پڑے گی۔ آپ ان اذکار کو سٹاپ واچ میں لگا کے دیکھیں منٹ کتنے لگتے ہیں، پھر شیطان مردود دفع ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ دل میں ڈالتا ہے یار ان کام میں دکان کھلی ہوئی ہے، انہیں بھی پڑھا، بھی پڑھا، بھی پڑھا۔ جب وہ ٹائمنگ کو نوٹ کر لیتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ ذوق شوق پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ ہرس ہے نا۔ تو دعا کرے اللہ ہمیں نا آخرت کی ہرس ڈال دے، تو پھر انشاءاللہ دنیا کی ہرس جو ہے نا رج جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عطا تو اس نے کرنا ہے جو کچھ ہے دنیا آخرت میں، مانگا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی، تو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ کس کا ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ درد ہے بہت زیادہ؟ کم ہے؟ کم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے تیل لگانا شروع کیا؟ اچھا لیں یہ کر کے نا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہاں، آپ میرے پاس 7 دن کے بعد 1 دن کے لیے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 دن پہلے گھر میں 2 دفعہ ٹیسٹ ہو گیا، 2 دفعہ۔ اچھا، پھر اگلے دن ادھر آئے، ادھر پڑھ کے بھائی نظام بھی ہے ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جب چلتا ہے نا تو اس کو گراتے ہیں، وہ ٹانگ جام کر دیتے ہیں، یہ لڑکھڑاتی ہے۔ اب ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں ایک دم اچھلے گا ایک دفعہ۔ 2 سال ہو گئے، یہ تقریباً دوسرا سال ہے، یہاں پر میرا چوتھا ماہ ہے۔ یہ ہے کتنے ہیں؟ یہ آپ کو کتنے محسوس ہوتے ہیں؟ ایک ہے جو احساسات میں آپ کے ہے نا۔ ہاں، مجھے یہ کہ مجھے کوئی پیچھے کر دیتا ہے۔ نہیں، کون ہے کر دیتے ہیں یا کر دیتا ہے؟ کر دیتا ہے، کر دیتا ایک ہے۔ اگر ذہن میں یہ آتا ہے، میں آپ سے ذہنی طور پہ سوال کرتا ہوں، آپ ذہن میں آتا ہے کوئی عورت ہے یا مرد ہے، کوئی جانور ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی کتا ہے یا بلی ہے؟ میں حضرت یہ ابھی تک ڈیفائن نہیں کر پایا۔ یہاں پر بھی، یہاں پر اٹیک ہوا، یہ بھائی نے مجھے دیکھا ہوگا میری حالت، مجھے کچھ نہیں پتا، ہوش ہی نہیں، تکلیف ہوتی ہے یہ ہونے سے پہلے، اس وقت تو واقعی ہوش نہیں رہتا کسی کو۔ ہونے سے پہلے آپ کو کیا، آپ نے یہ بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی پیچھے کر دیتا ہے۔ میں بلاتا ہوں جو میرے ساتھ بندہ ہوتا ہے نا، میں کہا بھائی جو بھی میرے ساتھ میری والدہ ہو، میں ان کو بولتا ہوں ماما میری ٹانگ یہ مثلا اوپر کی طرف کھینچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین پہ نہیں لگتی، ٹھیک ہے، یہ اکڑ جاتی ہے، کڑ کڑ کی آواز آتی ہے، کڑ کڑ، پھر میں نا لوڑ پھوڑ ہو جاتا ہوں، ایک دم گر جاتا ہوں۔ اس وقت ہوش ہوتی ہے آپ کو جب گرتا ہوں نا؟ جب گرتے ہیں تو نہیں، مجھے نہیں پتا میں کس پہ گرا ہوں۔ نہیں، آپ جس یعنی رخ پہ گرتے ہیں یا صرف ایک ہی رخ پہ گرتے ہیں، پیچھے گرتے ہیں یا آگے گرتے ہیں؟ آگے کو گرتے ہیں۔ 2 دفعہ واش روم میں گرا ہے۔ نعرہ اللہ آپ کو صحت دے۔ اور دوسری بات، جب یہ رات کو سوتا ہے نا بیڈ کے اوپر، 3-4 گھنٹے اس کی ٹانگ میں وہ ہوتی رہتی ہے، یہاں پر آنے کا یہ مجھے فائدہ ہے،
الحمدللہ چلتے پھرتے نہیں اب ہوتا، پہلے چلتے پھرتے اب بھی 2 ہوتا دن سے چلنا بہت مشکل ہو اب یہ ہے کہ رات کو سوتے ٹائم ہی مسئلے میں اچھا نیند کتنی کرتے ہیں آپ؟ نیند ٹوٹلی اس وجہ سے نا اس کو بولنے دے رہا جب میں سونے لگتا ہوں نا ایک دم ٹانگ جھٹکا مارتی ہے، پھر جاگ جاتے ہیں. پھر جاگ جاتا ہوں، اور بلڈ سرکولیشن تیزی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کبھی جگہ چینج کی آپ نے سونے کے لیے؟ والدہ کے پاس ہوتا ہوں. تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیں جگہ، پھر میری ہیلپ ہو جائے گی نا، میں دیکھ لوں گا کیا ہے. ٹھیک ہے 1-2 دن ایسا کر کے دیکھ لیں. ٹھیک. اچھا اگر نیند آئے تو کیا خواب کیسے آتے ہیں آپ کو؟ خواب اکثر یہ کہ یہ مجھے دیں پرچی. کچھ وہ کہتے ہیں بالغانہ خواب ہی آتے ٹھیک تھے. ٹھیک. ٹھیک ہے. کچھ یہ ہے کہ اس میں کون ہوتا ہے؟ کوئی روپ آتا ہے یا کوئی مرد یا عورت ہوتی ہے؟ اس میں جب پچھلے 2-3 ہفتے میں جو میں نے دیکھے ہیں نا اس میں مرد ہی دیکھے ہیں. ایک ہے؟ ایک ہے. اچھا. ایک تو کچھ اگر میں اپنی متعلق آپ کو بتاؤں تو میں بھی گناہ گار ہوں. سارے گناہ گار ہیں، بس بتانا نہیں ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی انسان، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو بس ڈالا رہنے دو، وہ بڑا غفور رحیم ہے. بس آئندہ نہ کرے بندہ، توبہ کر لے، اللہ خیر کر دے گا. اس کا کام کرائے. اچھا کبھی قبرستان دیکھا خواب میں یا مردے دیکھتے ہیں خواب میں؟ خواب میری نیند دراصل اس مسئلے کی وجہ سے ہو گیا نا، مجھے لگتا ہے کہ میں سویا ہی نہیں ہوں. جاگتا رہتا ہے دماغ چلتا رہتا ہے. میں سویا بھی ہوں نا، مجھے لگتا ہے کہ میں سویا نہیں ہوں. صحیح ہے. اب وہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ دن کے خیالات ہوتے ہیں، وہ مجھے نہیں پتہ چلتا. صحیح ہے. اب اس کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے؟ اچھا جب وہ ذہن میں آتا ہے، وہ مرد جب آتا ہے تو کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں آپ کے؟ جی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. یہ مہینے میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے؟ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ہوتا ہے. روب مرد کا ہی ہوتا ہے؟ روب مرد کا میں نے پچھلے دفعہ دیکھا. یہ 3 دن سے آپ کے پاس آ رہے ہیں نا، صبح جب گھر سے نکلتے ہیں نا چل نہیں دیتے، میں اس کو پکڑ کے نا یہ تو بندہ ہے نا اس کے ساتھ ہے. میرے پاس جب مریض آتے ہیں تو ان کی گاڑیاں ہی بند ہو جاتی ہیں. صبح نا نماز گاڑیاں ہی بلاک ہو جاتی ہیں. چاروں ہی ٹائر جو ہیں وہ ٹھس ہو جاتے ہیں. نماز کے لیے بڑی مشکل سے اس کو پڑھا. اچھا اللہ پاک رحم کرے. ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں ان میں بھی مویشی ہوتے ہیں خبیث، خالی انسانوں میں نہیں، ان میں بھی کتے ہوتے ہیں یہ خبیث. کب آنا ہے؟ یہ یار کہاں سے آتے ہیں آپ؟ میں گجرات سے آتا ہوں. آپ کوشش کریں 7 دن کے بعد آئیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس رات کو ہاتھ پھیر کے سویا کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے نا اپنے آپ کو سونے سے پہلے بھی. یعنی کہ ایک بار آیت الکرسی پڑھی، بقرہ کی 2 آیتیں پڑھی، سورہ بقرہ کی 2 آیت پڑھنی. تھوڑی سی کوشش کیا کریں ذرا آواز سے پڑھا کریں، ہونٹوں میں نہیں پڑھنا. ہونٹوں میں پڑھا اتنا اثر نہیں کرتا جتنا کہ مخرج ہوتا ہے نا. یعنی کہ یہ کتاب نہیں ہے یا نہ اخبار ہے. اس کی اتنی برکت ہے کہ جب آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے اندر سے جو مخرج ہوگا نا یہ پھیلتا ہے ہوا کے ساتھ، پھر اس میں اثرات ہیں، پھر شیاطین کو یہ جلاتی ہیں. ہمیں تو بات بتا دیتے ہیں نا بس سورہ بقرہ پڑھنی ہے لیکن ہونٹ نہ ہلے، دلچ پڑھنی ہے. وہ بے ایمان ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے. اس کو ذرا سی کم از کم تمہارے کانوں میں تو آواز آئے نا. تو اس کو اس طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اس کے بعد اگر زیادہ تنگی ہوتی ہے تو کہف کی پہلی 10 آیات، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات. اس کے بعد آپ نے 1 بار کافرون، 3 بار اخلاص فلق ناس، یعنی کہ اس طرح پڑھنی ہے. 1 بار اخلاص فلق اور ناس پڑھا، یہ 1 بار ہوگا. پھر آپ نے ایسے کیا، ایسے ہاتھ ملے، چہرہ سر جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے وہاں پھیرنا ہے. رائٹ. پھر اس کے بعد پھر اخلاص فلق ناس، پھر ایسے کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سونے سے پہلے کا طریقہ ہے بستر پہ جانے کا.